ایک بندہ ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، رزق کی کثرت ہے، اللہ نے اسے مال عطا فرمایا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے، اور بیماری کا شکار ہو جائے، اور کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، اور اس کے پاس مال نہ ہو، تنگ ہو۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہو اور مال نہ دیا ہو، کسی کے پاس مال ہو اور علم نہ ہو، اور اگر کسی کے پاس اللہ نے مال بھی دیا ہو، صحت بھی دی ہو، تندرستی بھی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوتا ہے۔ جناب والا، اگر میرا مالک رب العالمین، مالک دو جہاں، اگر سب کو نعمتیں عطا فرما دیتا تو کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی آ رہی تھی؟ نہیں آ سکتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کسی کو مال دیا تو صحت کی دولت سے محروم رکھا، کسی کو صحت دی تو مال کی نعمت سے محروم رکھا، کسی کو علم دیا تو مال نہیں دیا، کسی کو مال نہیں دیا تو علم نہیں دیا؟ جناب والا، اگر انسانوں کے پاس تمام نعمتیں ہوتی، ایک انسان کے پاس اللہ کی تمام نعمتیں ہوتی، تو یہ نظام چل ہی نہ سکتا، یہ نظام چل ہی نہ سکتا کہ اگر ہر کسی کے پاس ساری نعمتیں ہوتی تو مجھے بتائیں کوئی کسی کے پاس ملازم نہ ہوتا۔ جس کے پاس کروڑوں اربوں ہیں وہ کسی کے پاس ملازمت کر کے کیا کرے گا؟ اور کوئی بندہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور میرے مالک کی تقسیم ہے، اور اس کے اوپر انسان خاموشی اختیار کر سکتا ہے۔ اور رب کائنات پھر جس کو دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، پھر وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عام سی بات ہے کہ شہرت اور دولت جو ہے وہ حاسد لے کر آتی ہے۔ یہ اکثر ہم بیٹھے بیٹھے باتوں میں کے اندر یہ سنتے ہوتے ہیں کہ بھائی جو دولت ہے اور شہرت جو ہے یہ ہمیشہ حاسد لے کر آتی ہے۔ جناب والا، یہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو برباد بھی کرتی ہے اور اس کی نیکیاں بھی ہلاک کرتی ہے۔ آسمانوں پر سب سے پہلے ہونے والا جو گناہ ہے وہ حسد ہے، اور زمین پر سب سے پہلے جو ہونے والا گناہ ہے وہ بھی حسد ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا رب کائنات نے اور فرشتوں سے فرمایا کہ نہیں سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، تو وہ جو ابلیس تھا اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں نے تو سجدے پہ سجدے کیے ہوئے ہیں پوری روئے زمین پر، میں تو اتنا بڑا عابد ہوں اور اتنا بڑا عالم ہوں میں، اور میں یہ جو آج بنایا گیا ہے میری آنکھوں کے سامنے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ جب یہ بات ذہن کے اندر، دل کے اندر آئی، رب کائنات نے قیامت تک نامراد کر دی۔ اور زمین پر جو ہونے والا گناہ ہے وہ حابیل اور قابیل، حسد کیا تھا، قتل ہوا، اور روئے زمین پر سب سے پہلا جو گناہ تھا وہ حسد ہوا۔ اور جناب والا، حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم کا انکار کرتا ہے، اللہ کی تقسیم کا انکار کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جناب والا، کسی کے پاس مال ہے، یا کسی کے پاس عزت ہے، یا کسی کے پاس شہرت ہے، مجھے بتائیں کیا اسے کسی بندے نے دی ہے؟ مال دیا ہے تو کسی بندے نے دیا ہے؟ جناب والا، ساری دنیا ایک بندے کو عزت دینے کے لیے تل جائے، ایک بندے کو عزت دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، اور میرے رب نے اس کے مقدر کے اندر ذلت رکھی ہو، تو ساری دنیا مل کر اس ایک بندے کو عزت نہیں دے سکتی۔ اور اگر ساری دنیا
ایک بندے کو ذلت دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے اور ساری دنیا ایک پیج پر ہو ایک بندے کو ذلت دینے کے لیے، میرا رب اس کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا ایک طرف، میرے رب کے جو فیصلے ہیں وہ ایک طرف۔ میرا رب جس کو عزت دینا چاہے اسے ذلت کوئی نہیں دے سکتا، اور جس کو ذلت دینا چاہے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ جناب والا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دے رہا ہے تو رب دے رہا ہے، کسی کو مال دے رہا ہے تو رب دے رہا ہے، کسی کو شہرت دے رہا ہے تو رب دے رہا ہے۔ اور حاسد انسان وہ بیٹھے بیٹھے ہی کہتا ہے کل تک یہ کچے مکان میں بیٹھا تھا، آج اس نے کوٹھی بنا لی، سارا اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ فتوے رکھتے ہیں نا، چوکو چواہوں 4 بندے جہاں بیٹھتے ہیں، مجھے ملا تھا جب یہ، میں نے تو اس کی بڑی دھلائی کی تھی، آج یہ اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتا ہے۔ تو جناب والا، یہ رب کی تقسیم کا انکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، کسی بندے نے تو اس کو دیا نہیں ہے۔ حاسد انسان اللہ کی تقسیم کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ آپ کو مجھے بتائیں کس وجہ سے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا اپنے والد کو، ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن اب آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب بھائیوں کو کیوں نہیں بتانا؟ جناب والا، موضوع کی مناسبت سے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دنیا کے اندر ساری دنیا بھالے وہ عزیز ہو، وہ رشتہ دار بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، عزیز بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی آپ سے حسد کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا بھائی بھی آپ سے حسد کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر چڑھتا جا رہا ہے تو حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں، یہ مجھ سے اوپر نہیں بلکہ میرے نیچے ہونا چاہیے، مزہ تب آئے گا۔ اور والدین وہ ہستی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی اولاد کو خود سے بہتر دیکھنا پسند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو میرا بیٹا ہے مجھ سے زیادہ کامیاب ہو، مجھ سے زیادہ اس کی عزت ہو، مجھ سے زیادہ اس کو لوگ جاننے والے ہوں، مجھ سے زیادہ اس کو کامیابی ملے۔ اور جناب والا، ساری دنیا آپ کی خوبیوں کو خامیاں بناتی ہے، خوبیاں تسلیم نہیں کرتی۔ ہم لوگ مانتے ہیں تو مرنے کے بعد مانتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی خامی تھی، اس کے اندر یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی۔ جب تک وہ زندہ ہے ہم نے کوئی اس کی خوبی بیان نہیں کرنی، ہم نے اس کی ہر خوبی کو خامی تصور کرنا ہے۔ اور یہ والدین ہوتے ہیں جو آپ کی ہر خامی کو خوبی گردانتے ہیں، آپ کی ہر خامی کو خوبی جانتے ہیں۔ اور یہ والدین اگر اکیلے بیٹھ کر سمجھانا چاہیں، بات سمجھانا چاہیں تو سمجھا بھی سکتے ہیں، غصے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 4 بندوں میں بیٹھ کر اپنی اولاد کی برائیاں بیان کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ جناب والا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان فرما دیا اپنے بھائیوں سے۔ جب بھائیوں سے بیان کیا تو پھر کیا ہوا؟ ان کے دل کے اندر جو یہ حسد والی بیماری تھی، ان کو پہلے ہی یہ شکوہ تھا کہ ہمارے باپ حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کم کرتے ہیں۔ جب یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا بھی اب بات یہ ہے، اب یہ حد سے نکل رہے ہیں اور ساری توجہ والد کی حاصل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، لہٰذا اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ حضرت یوسف کو اب راستے سے ہٹانا ہے۔ اب کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، وہیں سے ظاہری طور پر حضرت یوسف کی پستی شروع ہوئی۔ ظاہری طور پر جو بندہ ظاہری آنکھ دیکھنے والا ہے، جو رب کے فیصلے ہوتے ہیں وہ تو پھر سبحان اللہ، جو ظاہری طور پر تجزیہ کرنے والے ہیں، سوچ بچار کرنے والے ہیں، ان کی نظر کے اندر پستی شروع ہوئی کہ کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، کوڑی کے بھاؤ کے برابر پھر بیچ دیا گیا، پھر بولیاں لگائی گئیں، پھر غلام بنا دیا گیا، الزام لگائے گئے، جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن حقیقت کے اندر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
میرا رب جس کو عزت دینا چاہے. ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ غلام بن گئے, وہ بک گئے, وہ جیل کے اندر چلے گئے, لیکن میرا رب فرما رہا تھا اب دیکھتے جاؤ, یہ دنیا والوں کو کیا پتا, یہ دنیا والے دے بھی کیا سکتے ہیں. اب جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے, میرے رب کی تدبیریں شروع ہوتی ہیں. اب وہ دنیا والے دیکھ رہے تھے کہ جیل کے اندر ہیں, اور میرے رب کی تدبیر تھی کہ پھر شاہ مصر بنے بیٹھے, بادشاہ بن گئے. ظاہری طور پر دنیا دیکھ رہی تھی کہ پستی ہے, باطنی طور پر میرے رب کی نگاہ کے اندر بلندی تھی. اور حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر بھائیوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے, راستہ صاف ہو گیا. ان کی نگاہ کے اندر ان کی بہتری کے دن شروع ہو گئے, لیکن حقیقت کے اندر ان کی جو بربادی تھی اس کے دن شروع ہو گئے. جناب والا, تو اس حسد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈلوایا. اور پھر آئیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر, دور نبوی کے اندر, آقا علیہ السلام کے پرسکون دور کے اندر اور روشن اور منور دور کے اندر, کہ جب تک آقا علیہ السلام آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, ابو جہل بھی آپ کی قدر کرتا تھا, ابو لہب بھی قدر کرتا تھا. جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر وہی لوگ, وہی ابو لہب جو حضور کی پیدائش پر لونڈیاں آزاد کر رہا تھا, وہی ابو لہب بدترین دشمن بن گیا. اب وجہ کیا تھی؟ اب یہ دل کا مرض تھا جو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ تعالیٰ زیادہ مرض کرتا ہے ان کے دلوں کا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, بادشاہ اور سردار تو ہم ہیں, لوگ سردار تو ہمیں کہتے ہیں, عزت تو ہمیں دیتے ہیں, یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جس کے والدین بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے, والدین بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ رب ہمیں نبوت دیتا, اب یہ کیا کہ ان کو دے دی. اب یہ حسد تھا جس نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کے اندر ان کو جمع فرما دیا. جناب والا, حسد کا نقصان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں ایسے برباد ہوتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑ کو کھا جاتی ہے. سوکھی لکڑ ہونا تو اس کو آگ لگانا مشکل نہیں ہوتا, اور وہ چند ہی منٹوں بعد وہ ختم ہو جاتی ہے, آگ اس کو کھا جاتی ہے. تو انسان کی نیکیوں کو جو حسد ہے وہ ایسے کھا جاتا ہے, اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور حسد ایسا ہے جو کہتا ہے, انسان کہتا ہے کہ بھئی مجھے ملے نہ ملے بس اس سے چھن جائے. اور حضور علیہ السلام کو مرد ہے کہ حسد نہ کرو, رشک کرو. رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے, میرے مولا اگر وہ بندہ اولاد سے محروم ہے تو بندہ دعا کرے, میرے مالک تیرا بڑا احسان, تیرا بڑا شکریہ, تو نے اس کو اولاد عطا فرمائی. میرے مولا جیسے یہ تیرا بندہ ہے میں بھی تیرا بندہ ہوں, مجھے بھی عطا فرما. تو نے اس کو مال دیا ہے, میرے مولا تیری بڑی مہربانی, تو نے اس کو مال دیا ہے, اب تو نے اس کو مال دیا ہے, یہ بھی تیرا بندہ ہے, میں بھی تیرا بندہ ہوں. جب انسان اس طریقے سے رشک کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو وہ نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. ورنہ حسد جو ہے پھر انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وما علینا الا البلاغ.